کل لاہور میں ایک پولیس انسپیکٹر سیف اللہ خان نیازی کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. ایک مکینک نے اس کو قتل کیا اور کل بھی یہ سارا دن چلتی رہی نیوز. اور اس میں دو تین چیزیں ہیں، بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. قتل کیوں کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو دوست اس کے اوپر ویلاگز کر رہے ہیں اس کے جو نیچے کومنٹس آ رہے ہیں وہ میرے لیے بڑا پریشان کرنے والے کومنٹس ہیں. اور اس میں جو لوگوں کی طرف سے رائے، ظاہر ہے عوام کی رائے بڑی محترم ہوتی ہے. میرے لیے تو جو ہے سو ہے، پولیس کے لیے بڑا ایک کویسچن مارک ہے. کیا ہماری پنجاب کی پولیس جو ہے وہ اس سے عوام اس حد تک ناراض ہیں، اس حد تک غصہ ہیں کہ ایک شخص جس کو گولیاں بھی مار دی گئی، جس کو قتل کر دیا گیا، اس کے حوالے سے بھی کوئی مثبت قسم کے ریمارکس سامنے نہیں آ رہے، کمنٹ سامنے نہیں آ رہے. اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ جو میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا وہ شہادت کے بارے میں. یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سیف اللہ نیازی ہے یہ ان کی جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے. اور پھر اس پر بھی کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہادت نہیں ہے. ایکسکیوز می، شہادت ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بھی مختلف سوالات کیے جا رہے ہیں. کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شخص کا، یعنی کہ ایک پولیس انسپیکٹر کا نہیں، چوکی انچارج کا نہیں، یہ ایک شخص جس کا نام سیف اللہ نیازی ہے ان کا ذاتی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ان کو گولی ماری گئی. اب کل کی تو بات ظاہر ہے وہ آپ کو میں نے بتا دی. عدیل کے حوالے سے، عدیل نے گولی ماری، پھر عدیل گرفتار بھی ہو گیا. اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی عدیل کے حوالے سے، اس علاقے کے جو لوگ ہیں عدیل کے حوالے سے کافی مثبت جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ کوئی لڑنے والا جھگڑنے والا بندہ نہیں تھا، پھر کوئی نشہ نہیں کرتا تھا، پھر اس طرح کا بندہ نہیں تھا. پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو سیف اللہ خان نیازی ہے ان کی یہ کام گاڑی صاف کر دینا اور اس طرح سامان گاڑی میں رکھ دینا، یہ چیزیں کرتے ہیں. کیونکہ جو اس کی ورکشاپ تھی، اس ورکشاپ کے اوپر جو ہے وہ ایک کمرے میں جو ہے وہ یہ جو سیف اللہ نیازی ہے ان کی رہائش تھی. اب بات آ جاتی ہے کہ جو کل سے اس کا یہ چل رہا ہے کہ گالاں کڑدا سی. میں نے جتنی بھی ریسرچ کی سیف اللہ نیازی کے حوالے سے، مجھے ایک جگہ پر بھی ایسا نہیں لگا کہ کوئی کہے کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے، اس نے گالیاں وہ نہیں نکالتے تھے. سیف اللہ نیازی جو ہے ان کے حوالے سے ہر شخص یہی کہہ رہا ہے کہ ان کا رویہ جو ہے بہت زیادہ فرونیت والا، لوگوں کی بات ہے ہوتا تھا، سخت زبان تھے اور گالم گلوچ بڑے نارمل طریقے سے وہ اکثر اپنے لوگوں کو، اپنے جو ان کے ساتھ کام کرنے والے تھے وہ بھی خوش نہیں تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا کون سا قانون کسی بھی پولیس اہلکار کو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ظاہر ہے ان کو قتل کیا گیا ہے اور جو مقتول ہوتا ہے اس کے گناہ تو ویسے بھی سنا کہ ختم ہو جاتے ہیں. بہرحال اب ان کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہی ہر بات یہی کہتے ہیں کہ جی گالم گلوچ اور بدتمیزی کی زبان استعمال کرنا جو ہے وہ ان کے لیے نارمل ایک وہ تھا. اور جب قتل کیا گیا تو قتل بھی اس نے، عدیل نے بتایا کہ انہی کی گن سے، اوپر سے ان کی گن لے کے آیا اور آ کے تقریباً 8-10 کے قریب فائر اس نے مارے. اب آپ دیکھیں کہ 1-2 فائر تو چلو آ کے مار دیا، وہ 10 فائر مارنا یا 8 فائر مارنا جو آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مارنے والا ہے، گولی چلانے والا ہے، وہ کس حد تک زچ ہو چکا ہے کسی بھی وجہ سے کہ وہ 10 فائر ہی جو ہے وہ 8 یا 10 فائر جو ہے وہ مار لیتا ہے. اور یہ مختلف لاہور کے تھانوں میں بھی رہ چکے ہیں سیف اللہ نیازی صاحب جو ہیں. اور عدیل نے پولیس کو بتایا کہ کل بھی گالیاں نکالی اور میں تیش میں آ گیا، جس کے بعد میں گن لے کے آیا اور میں نے فائر کر دیا. پولیس تشدد کے واقعات بھی آپ سنتے ہوں گے، تھانوں کے اندر باہر وردی پہن کے، پتہ نہیں اب کیا دماغ میں کیا چیز چڑھ جاتی ہے کہ پولیس اہلکار یہ چیز نہیں سوچتے. اچھا، اس پہ میں تھوڑا سا ایک چیز ضرور کہوں گا کہ جو اوپر لیول پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، اسپیشلی جو CSS کر کے آئے ہیں، وہ ینگ لوگ ہیں اور پڑھ لکھ کے محنت سے یہاں تک پہنچے ہیں، تو ان کا رویہ ان لوگوں سے بہت بہتر ہوتا ہے. اب اگر ایک انسپیکٹر یہ کہے کہ جی مجھے اپنا وہ اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے ذرا سختی کرنی پڑتی ہے،
تو پولیس کا مقصد تو رٹ قائم کرنا یا دھمکانا تو ہے ہی نہیں. پولیس کا مقصد تو یہ ہے کہ امن و امان برقرار رکھنا اور عام آدمی کو پروٹیکشن دینا. اب یہاں پر ایک بڑی عام سی اس میں بھی جو میں چیز سن رہا تھا بات ہوتی ہے کہ جی منشیات کے حوالے سے منشیات کے جھوٹے مقدمے بنا دینا. اب اللہ تعالیٰ بھی تو ظاہر ہے ایک سسٹم چلا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہوتا ہے اب انسان بیشک جتنا مرضی چھپ کے کر رہا ہو. وہ رکشے والے کا تھا, رکشے پہ 2 سواریاں تھیں, وہ بھاگ گئی, رکشہ ڈرائیور کے اوپر جو ہے وہ پرچہ دے دیا چرس کا, منشیات کا, اور اب وہ کہتے ہیں جی کہ اس کے گھر والے بھی بدوائیں دے رہے تھے, ظاہر ہے یقیناً دے رہے ہوں گے. اور پولیس کا تو یہ میں بڑا خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ پولیس والوں نے جب کسی کو بہت زیادہ زچ ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو 9C کا پرچہ جو ہے وہ اس پہ دے دیتے ہیں, یعنی کہ منشیات کی ہیوی ذرا اس میں مقدار کر دیتے ہیں. وہ نان ویلیبل ہے, وہ جب عدالت میں بھی جائے گا, سیشن جج صاحب کے پاس جائے گا, سیشن جج صاحب بھی 100 دفعہ سوچیں گے کہ 9C کا پرچہ دیا. ہائی کورٹ میں جائیں گے, ہائی کورٹ والے بھی 100 دفعہ سوچیں گے کہ 9C کے پرچے کی بیل کیسے لو. تو پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اور یہ 9C لگانا پولیس والوں کے لیے بہت عام سی بات ہے. یہ کسی پہ بھی, مجھے بلکہ ایک دفعہ ایک پولیس والے دوست تھے, انہوں نے وہ واقعہ سنایا کہ جو ایک شخص نے اپنے باپ کو تشدد کیا, اپنے باپ کو روز مارتا تھا. پھر ایک دن میرے پاس وہ اس کا باپ آیا تھا تو میں نے پھر اس کے بیٹے پہ 9C کا پرچہ دے دیا. اور بعد میں سیشن کورٹ میں جب گیا تو وہ باپ ہی بیٹے کے حق میں بول پڑا. اس نے کہا نہیں میں تو کوئی ایسی منشیات والی بات ہی نہیں کی, میں نے تو سیدھی سی بات کی تھی کہ میرے پہ تشدد کرتا ہے. وہاں سے ختم ہو گیا. اب یہ چیز ہماری عدالتوں کو بھی دیکھنی چاہیے, اسپیشلی جو سیشن جج صاحبان ہیں, کہ اگر کسی کے اوپر اس طرح کا جھوٹا مقدمہ بنایا جاتا ہے تو اس پہ ان کے ہاتھ میں قانون ہے. جس شخص کو موت کی سزا دینے کا اختیار قانون دیتا ہے تو اس کے پاس مزید تو کوئی اختیار رہ نہیں جاتا. تو وہ بھی اس طرح کے مقدمات جب کیے جاتے ہیں تو اس پر بھی وہ باقاعدہ دیکھ کے آبزرو کر کے, کیونکہ جج صاحبان کو سارا دن کیسے سن کے بہت ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. بہرحال یہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا اس کا واقعہ جو اس کے ساتھ ہوا تھا. اچھا جی, اب یہ سیف اللہ نیازی صاحب جو ہے, ان کے بارے میں بھی اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں. اب آپ دیکھیں فوت ہو گئے, میں پھر اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں, لیکن کومنٹس جو میں نے پڑھے ہیں آپ یقین کریں گے بہت پریشان کر دینے والے, کہ ہماری پولیس ہے, ہماری پروٹیکشن کے لیے ہے, آئین اور قانون میں اس کا کردار واضح ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ اتنے بھرے بیٹھے ہیں کہ کوئی فرعون کا لفظ استعمال کر رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے اچھا ہو گیا, کوئی کہہ رہا ہے مکینک کو ہیرو بنایا جا رہا ہے. دیکھیں قانون اس نے ہاتھ میں لیے. اب یہاں پر بھی بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ اگر وہ یہ نہ کرتا تو پھر کیا کرتا, کیونکہ وہ کسی تھانے میں جا کے درخواست تو نہیں دے سکتا تھا کہ یہ SHO صاحب یا انسپیکٹر صاحب مجھے گالیاں نکالتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کرو. کون کرتا؟ تو یہاں پر بھی اس چیز کا مطلب جو ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ پولیس کی ساکھ جو ہے وہ وردی کے بدلنے سے کچھ بہتر نہیں ہوئی. حالانکہ میں پھر وہی بات کروں کہ ہمارے جو IG صاحب ہے عثمان انور صاحب بڑے نفیس اور بڑے پیارے اور ہمبل آدمی ہیں, لیکن ان کے نیچے جو پولیس کام کر رہی ہے, جو نیچلے لیول پہ, میں انسپیکٹر لیول پہ, سب انسپیکٹر لیول پہ, ASI لیول پہ, کیا یہ وردی پہن کے ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ وردی میں ہی رہیں گے؟ اور ان کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھ کے اس نے ان کا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا ہے, اب اللہ تعالیٰ اوپر سے انہوں نے سب کچھ آٹو پہ لگا دیا کہ آپ دیکھتے رہو؟ نہیں, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ اس نظام کو خود چلا رہا ہے, اور جزا اور سزا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. کسی کی تہذیب کرنا کسی صورت ہم اس کو جائز نہیں کہہ سکتے. دوسری طرف اس کو بھی ہم جائز نہیں کہہ سکتے کہ یہ نوجوان جو ہے رکشہ ڈرائیور یا مکینک جو ہے, یہ مکینک جو ہے اس کو یہ اختیار کوئی قانون نہیں دیتا کہ یہ خود گن پکڑے اور خود انصاف کر لے. اگر اس کو خطرہ تھا تو وہ عدالت کے اندر جا سکتا تھا, اس SHO یا انسپیکٹر صاحب کے حوالے سے عدالت سے اس کو ریلیف مل سکتا تھا. 22 سے 22B کی درخواست ہے, وہ اکثر جو ہے وہ جب پولیس والے مقدمات درج نہیں کرتے تو پھر سیشن کورٹ میں جاتے, اور سیشن کورٹ بڑے تگڑے حکم دیتی ہے اس کے اوپر. قانون تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے, لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنا رویہ جو ہے نا وہ نرم رکھنا چاہیے. اور اس حوالے سے یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ یہ اچھا ہوا نہیں, میں بالکل اس چیز کا حامی نہیں ہوں. برا ہوا, ایک شخص کی جان چلی گئی اگر بر وقت. اور پھر جو پورا میں دیکھ کے ایک اور سوالیہ نشان میرے ذہن میں آیا کہ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ سیف اللہ نیازی صاحب بڑے
سخت مزاج، گالم گلوچ، یہ وہ پرچے اس طرح. تو کیا ان کے افسران کو یہ بات علم میں نہیں تھی کہ ان کے نیچے ایک شخص بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ کیا انہوں نے ان کے خلاف کوئی انکوائری کی؟ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.